حضرات گرامی، رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ حیات ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی، آج معاشرے کے اصلاح کے لیے طرح طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں، آج معاشرے کے اصلاح کے لیے ہر دن جلسے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر کو بلایا جاتا ہے، ان سے اسپیچ دلائی جاتی ہے، لیکن لوگوں میں کوئی اثر نہیں۔ بڑے بڑے خطیب آتے ہیں، خطابت فرما رہے ہیں، لوگوں کو سدھارنے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں کوئی سدھار نظر نہیں آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کہنے والا تو کہہ رہا ہے، نصیحت دا تو نصیحت سنا رہے ہیں، لیکن اس پر عمل اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ نصیحت دا خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ خود عمل کرتے تو لوگوں پر ان کی بات کی اثر ہوتی۔ ایک خطیب خطابت کرنے سے پہلے اگر وہ خود اس پر عمل پیرا ہوتے تو لوگوں پر اس کی نصیحت، اس کی خطابت اثر کرتی۔ حضرات گرامی، ایک استاد جب اپنے بچے کو، اپنے شاگرد کو پڑھنا سکھاتے ہیں تو استاد پہلے بچے کو اچھی طریقے سے تلفظ کرانا سکھاتے ہیں، تو اس سے پہلے استاد پہلے خود سیکھتے ہیں۔ جب تک استاد کو کسی حرف کی ادائیگی صحیح سے نہیں آئے گی وہ بچے کو نہیں سکھا سکتے۔ اسی طریقے سے اگر استاد بچے کو لکھانا سکھاتے ہیں تو اس کو لکھنا سکھانے سے پہلے خود استاد پہلے اچھی طریقے سے لکھنا سیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے شاگرد کو سکھاتے ہیں۔ حضرات گرامی، استاد اور شاگرد کے طرح ہی نبی اور امتی کا رشتہ ہے۔ نبی اور امتی ایک استاد کی طرح ہے۔ نبی اپنے ہدایات لے کر کے تشریف لائے، لانے کے بعد اپنی امتیوں سے یہ پیغام دیا، اپنی امتیوں کو یہ کہہ دیا کہ برائیاں نہ کرو، معاشرے میں عدل و انصاف پیدا کرو۔ لیکن حضرات گرامی، نبی یہ کائنات لوگوں کو اسے کہنے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف ہو، اخوت و بھائی چارگی ہو، آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو، محبت و مودت کی فضا قائم ہو، شادی میں سادگی ہو، ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے والے بن جائیں۔ لیکن حضرات گرامی، میں آپ سے بتاؤں، یہ سب باتیں کہنے کے لیے آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ انسان کہتا ہے کہ غریبوں کی مدد کیا جائے، لیکن مدد کر کے نہیں دکھاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو اس کو پلٹوار گالی نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی گالی دے دیتا ہے تو پلٹ کے اس کو 10 سے 20 گالیاں سنا دی جاتی ہے۔ کوئی اگر انسان کسی کو پتھر مارتا ہے تو پلٹ کر کے اس کو پتھر مارا جاتا ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو سوچا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، کسی انسان کی فیملی کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں وہ بھی اس کی فیملی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کو دعائیں دیتے، کوئی اگر پتھر مار رہے ہیں تو اس پر پھول نچھاور کر دیتے، کوئی اگر آپ کی فیملی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کو بہت آسان ہے کہ ایسا کرنا چاہیے، لیکن کر کے کوئی نہیں دکھاتا ہے۔ بہت ہی پیارا لفظ ہے، معاشرے میں بہت پیارا لفظ چل رہا ہے کہ غریبوں کی مدد کیا جائے، یتیموں کا سہارا بنا جائے، کوئی اگر بھوکا ہے تو ان کو کھانا کھلایا جائے، کوئی اگر پیاسا ہے تو ان کو پانی پلایا جائے، کوئی اگر ننگا ہے تو ان کو کپڑے پہنایا جائے، کسی کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو اس کو گھر دیا جائے۔ لیکن حضرات گرامی، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سب باتیں تو کہی جاتی ہے، لیکن ایک ننگا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو کپڑا پہنانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بھوکا ایک کونے میں بھوکے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہے۔ پیاسا بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو پانی پلانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی رہنے کو گھر نہیں ہے، اس کو کوئی گھر دلانے
کو تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی ذرا سوچئے، کیا اس طریقے سے معاشرے کی تاریخ بدلے گی؟ ہرگز نہیں بدلے گی۔ آئیے نبی کائنات کی زندگی کو دیکھیے، حضور سرور کائنات اپنی امتیوں سے کہنے سے پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے تھے۔ نبی کائنات شراب خود نہیں پیے، پھر امتیوں کو بولے کہ شراب مت پیو، میں نہیں پیتا ہوں تم بھی مت پیو، بغض میں نہیں کرتا ہوں تم بھی مت کرو، چغلخوری میں نہیں کرتا ہوں تم بھی مت کرو، زنا میں نہیں کرتا ہوں تم بھی مت کرو، میں بڑوں کی تعظیم کرتا ہوں تم بھی بڑوں کی تعظیم کرو، میں چھوٹوں پر شفقت کرتا ہوں تم بھی چھوٹوں پر شفقت کرو۔ یہ ہے حسن معاشرہ۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے نبی کی زندگی کو ایک نمونہ حیات بنانے کو کہا۔ رب تبارک و تعالی نے کہا اگر تم اس آیت پر قائم ہو گئے، اس آیت کی پیروی کر لی، تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔